اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال فقر کیا ہے، فقیری کیا ہے، فقیر کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو اپنا فخر کیوں کہتے ہیں، انہوں نے کیوں کہا؟ جیسا کہ حدیث میں ہے الفقر فخری والفقر منی، یعنی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صوفی ظفر افتخاری صاحب کی بات سماعت فرمائیے۔ انہوں نے پہلے سوال پر کہا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ فقر ایک نور ہے جس کا نام سلطان الفقر ہے، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہے، یہ جہاں چاہے پل بھر میں پہنچ جاتا ہے، یہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ مزید کہا کہ فقر کے اصطلاحی معنی دنیا اور اس کے اسباب سے دل نہ لگانا ہے اور غیر اللہ سے بے نیازی ہے، اور بعض عارفوں کے نزدیک تصوف کا آخری مقام مقام فقر ہے۔ بعض عارفوں کے نزدیک کیا ہے؟ تصوف کا آخری مقام مقام فقر ہے۔ تصوف کا آخری مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ مقام فقر ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ عام طور پر فقیری، تنگ دستی، غربت اور مفلسی کو کہا جاتا ہے، لیکن دین اسلام میں فقیری سے وہ راہ مراد ہے یا وہ طریقہ مراد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سے تمام حجابات کو ہٹا کر بندے کو اللہ کے دیدار اور وصال سے فیض یاب کرتا ہے۔ بے شک۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد وہ متلاشی حق عاشق مولا ہے جو ہر وقت محبت الہی کا بھوکا ہے، ہر لمحے ہر گھڑی اسی کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، اور فقیر کو ہمیشہ حضوری حاصل رہتی ہے، اور فقیر کی زبان رحمان کی تلوار ہوتی ہے۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ فقر دراصل روحانیت کی معراج ہے اور کمال ہے، جب روح نورانیت اور پاکیزگی کی اس انتہا کو چھو لیتی ہے جہاں وہ اپنے رب سے وصال پا لیتی ہے، جیسے کہ قطرہ سمندر میں مل کر خود سمندر ہو جاتا ہے۔ فقر کی انتہا خود اپنے رب کی ذات میں یوں گم کر دینا ہے کہ انسان کا اپنا وجود ختم ہو جائے۔ فقر کے اسی مقام پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی ایک کامل مظہر بن گئے، جیسا کہ فرمایا مولانا رومی نے کہ مصطفیٰ آئینہ روح خدا است، منعکس دروئے ہما خوہ خدا است، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چہرے کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہر صفت آپ میں ظاہر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر یعنی دیدار و وصال الہی مجھ سے ہے، یعنی میرے ذات ہی فقر ہے۔ بہت اچھا، بہت بہتر، شکریہ آپ کا جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب۔ اب جناب صوفی فیضان قادری صاحب فرماتے ہیں کہ فقیری بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلی ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ فقیری دونوں جہان سے منہ کالا کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید کہا کہ دنیا میں فقیر بہت کم ہوتے ہیں اور مشائخ زیادہ ہوتے ہیں۔ فقیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، فقیر کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، اور فقیر کی زبان اللہ کی تلوار ہوتی ہے، فقیر کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، اور فقیر جو کہہ دے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب جناب محترمہ ریحانہ صاحبہ کہتی ہیں کہ فقر کا آغاز قلب سے ہوتا ہے، عشق فقر ہے۔ سلطان العاشقین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام میں آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، ہاتھ بنائے کام کرنے کے لیے، اور دل بنایا اپنی ذات کے لیے۔ شریعت کا علم ہمیں صرف جنت تک لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں۔ شریعت کا جو علم ہے وہ ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، اللہ کی ذات تلک نہیں لے جائے گا۔ اور فقر کی تعلیم سیدھے عشق تک لے کر جاتی ہے، لقا اور بقا کے درجوں تک لے کر جاتی ہے۔ فقر کی راہ قلب ہے، قلب کے بغیر فقر نہیں ہے۔ فقر کی منزل پوری ہو جائے تو سامنے رب تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بھی بہت بہتر جواب دیا محترمہ ریحانہ صاحبہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب محترم صوفی اویس غازی صاحب فرماتے ہیں پہلے سوال پر کہ فقر ایک ایسا مقام ہے جہاں دوئی نہیں ہوتی، وہ مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ فقیری اس طریقے کو کہا جاتا ہے جس طریقے پر چل کر مقام فقر عطا ہوتا ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی جھولی میں نہ تو دین ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔
فقیر وہ ہوتا ہے جس کی جھولی میں نہ تو دین ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا ہوتی ہے۔ یہاں پر دین سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ وہ دیندار نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین سے بہت اوپر کی منزل کو طے کر چکا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو دوسرے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں نے اپنی تعلیمات میں فقرہ کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ فقیر کو نہ تو اس کے گھر والے جانتے ہیں اور نہ ہی رشتہ دار۔